بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حاضرین، قیام اللیل میں قرآن حکیم کا دوسرا پارہ ہم نے سماعت کیا اور آج اسی دوسرے پارے کی سلیکٹڈ آیتوں کی، منتخب آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے تحویل قبلہ کے حکم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک آپ نے نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا. یعنی اسٹارٹنگ میں ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بن جائے، اور آپ بار بار نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے اور ہمارا قبلہ بدل جائے. آپ کی یہ خواہش تھی، آپ کی یہ آرزو تھی. 16-17 مہینے تک یہی معاملہ رہا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ کو بدلنے کا آرڈر دیا اور حکم دیا کہ اب آپ کو مسجد حرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. لیکن جب یہ حکم آیا تو یہودیوں نے اس حکم کا بڑا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا صاحب ان کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. کل تک یہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور آج یہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا قرآن کریم کے دوسرے پارے کی پہلی آیت. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. اے نبی، ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، اسٹوپڈ لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا، انہوں نے اپنا قبلہ کیوں چینج کر دیا. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے پورب بھی ہے اور اللہ ہی کے لیے پچھم بھی ہے. اللہ تعالیٰ تو تمام ڈائریکشنز کا مالک ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آدمی کدھر منہ کر کے نماز پڑھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا آرڈر کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے. اللہ کا حکم کل تک تھا ہم مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے، آج اللہ کا حکم بدل گیا تو ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو جو اللہ کے حکم کے اوپر اعتراض کریں، آبجیکشن کریں، ان کو اللہ نے اسٹوپڈ اور بیوقوف قرار دیا. کیا فرمایا اللہ نے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، احمق لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر اعتراض کرنے والا ہر انسان بیوقوف ہے. وہ انسان جو اللہ کی شریعت پر اعتراض کرے، جو اللہ کے قانون پر اعتراض کرے، دنیا کی نظر میں وہ جینیس ہو سکتا ہے، دنیا کی نظر میں وہ اسکالر ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ ایک نمبر کا بیوقوف ہے. اسی لیے اللہ نے سفہاء کہا ان کو. اور اس کے مقابلے میں جو مومن ہوتا ہے، مومن اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب کسی مومن مرد کے سامنے یا کسی مومن عورت کے سامنے اللہ کا فیصلہ آ جائے اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر ان کے سامنے کوئی چوائس نہیں ہوتی، وہ اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں، وہ رسول کے فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس امت کی ایک تعریف کی گئی، امت محمدیہ کو کا ایک اس کی ایک اسپیشلٹی بتائی گئی۔ یہ امت تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے مسلمانوں جس طریقے سے ہم نے تمہارا قبلہ سب سے بہترین قبلہ بنایا ہے، ہم نے روئے زمین کے سینٹر کو، ہم نے خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے، ہم نے تم کو وہ شریعت دی ہے، وہ دین دیا ہے جو دنیا کی تمام شریعتوں میں سب سے بہترین شریعت ہے۔ ہماری شریعت کے اندر آپ غور کریں، ہر حکم، ہماری شریعت کا ہر حکم اعتدال والا ہے، درمیان والا ہے۔ ہمارے شریعت کے اندر نہ تو افراط ہے نہ تفریط ہے۔ ہماری شریعت نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اللہ کو کا قرب حاصل کرنے کے لیے شادی بیاہ مت کرو، بچے پیدا مت کرو، دنیا داری مت کرو، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، کٹیا بنا لو، یہ بھی نہیں کہا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم دنیا میں اتنے الجھ جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ۔ تو ہماری شریعت کے ہر حکم کے اندر اور ہمارے شریعت کے اور اسلام کے ہر حکم کے اندر ایک اعتدال ہے، ایک توسط ہے، ایک میانہ روی ہے، ایک درمیان کا راستہ ہے۔ اس کے بعد نماز کو ایمان کہا گیا۔ جب یہ حکم نازل ہوا کہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا تو بعض صحابہ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہمارے وہ بھائی جو پیچھے والے قبلے کی طرف، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، ان کا کیا ہوگا اللہ کے یہاں؟ جب یہ سوال پیدا ہوا تو اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو برباد کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان سے مراد یہاں نماز ہے، یعنی تمہاری نمازوں کو اللہ تعالیٰ برباد کرنے والا نہیں ہے۔ کل تک تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تمہاری وہ نمازیں بھی اللہ کے یہاں قبول ہوں گی، اور آج جب حکم آ گیا تو اب تمہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تم ہرگز یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہارے بھائی جو اس قبلے پر انتقال کر گئے ان کی نمازیں اللہ کے یہاں ریجیکٹ کر دی جائیں گی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا، برباد کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان کہا اللہ نے نماز کو، نماز ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس انسان کے اندر نماز نہیں ہے اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی خیر منائے وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور بہت سارے ہمارے بھائی رمضان کا روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بات یاد رکھو، اسلام کے 5 پلرز میں، اسلام کے 5 ستون میں نماز دوسرا ستون ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اور توحید کا اقرار کرنے کے بعد دوسرا پلر کیا ہے اسلام کا؟ نماز ہے، اور تیسرا زکوٰۃ ہے، اور چوتھا روزہ ہے۔ یعنی روزے سے زیادہ امپورٹنٹ چیز نماز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن آپ اگر روزہ رکھ رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ دوسرے پلر کو چھوڑ کر کے چوتھے پلر کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد نیکی کے کام میں آگے آگے رہنے کا حکم دیا گیا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اے میرے بندو، ہر مذہب کے ماننے والوں کا ایک قبلہ ہے، ہر مذہب کا ماننے والا اپنے اپنے قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہے۔ تم اس کی ٹینشن مت لو، تمہیں جس قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تم اسی قبلے کی طرف نماز پڑھو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور اے مسلمانوں تم بھلائی کے کاموں میں، تم نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہا کرو، سبقت کیا کرو۔ شریعت کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بیک بینچر مت بنو، پیچھے بیٹھنے والے مت بنو۔ ہمارے اندر بہت سارے بھائی ہیں، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ گھر سے نکلتے ہیں، نیکی کے کام میں سب سے پیچھے رہتے ہیں۔ مسجد میں کوئی ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں کوئی ضرورت ہے،
جیب میں پیسہ ہے، اللہ نے نوازا ہے، مگر وہ اس انتظار میں رہتے ہیں پہلے فلاں 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 دے دے تب میں اپنی جیب سے پیسہ نکالوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے رہو، پیچھے مت بیٹھو، آگے کی صف میں رہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہماری شریعت میں نماز کی پہلی صف میں رہنے کی بڑی فضیلت ہے، نماز کی پہلی صف میں اور اقامت میں شامل ہونے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اقامت میں اور پہلی صف میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ، اور پھر لوگوں کو پہلی صف میں جگہ پانے کے لیے ڈرا کرنا پڑے، قرعہ ڈالنا پڑے، پرچی ڈالنا پڑے، تو پرچی ڈالیں گے مگر کوشش کریں گے کہ پہلی صف میں ان کو جگہ ملے۔ اور اگر لوگ جان جائیں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی کیا اہمیت ہے، لَأَتَوْهُمَا حَبْوًا، تو لوگوں کو اگر یعنی چل کر کے نہ آ سکیں، گھسٹ گھسٹ کر آنا پڑے، اپنی کمر کے بل، اپنے سرین کے بل گھسٹ گھسٹ کر کے انہیں مسجد میں آنا پڑے، تب بھی وہ عشاء میں اور فجر میں ضرور آئیں گے اگر ان دو نمازوں کی اہمیت ان کو پتہ چل جائے۔ تو اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں تم آگے آگے۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات بتائی گئی کہ بھئی انسان کی زندگی میں دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک سکھ ہوتا ہے، ایک دکھ ہوتا ہے، ایک خوشحالی ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ پریشان ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں، ان دونوں سچویشنز میں مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فارمولے رکھے کہ اگر آپ خوشحال ہیں تو شکر ادا کریں اور اگر آپ پریشان ہیں تو صبر کریں۔ اللہ نے دونوں کا ذکر کیا، کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میری ناشکری مت کرو، شکر ادا کرو۔ دولت ملی ہے، شکر ادا کرو۔ سماج میں عزت ملی ہے، شکر ادا کرو۔ سماج میں رتبہ اور مقام ملا ہے، شکر ادا کرو۔ بال بچے چین سے ہیں، شکر ادا کرو۔ رہنے کو چھت ہے، شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے شکر کا حکم دیا اور بعد میں صبر کا حکم دیا۔ تو شکر اور صبر مومن کے یہ دو کامیاب فارمولے ہیں۔ اسی لیے جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کبھی فرسٹریٹڈ نہیں ہوتا، ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، ایمان والا کبھی سوسائڈ نہیں کر سکتا۔ بھائی سوسائڈ وہ کرتا ہے، فرسٹریٹڈ وہ ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی آپشن نہیں ہوتا، جس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ مومن کے ساتھ تو کبھی ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کے سامنے جب سارے آپشن ختم ہو جائیں تب بھی ایک آپشن موجود ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کا آپشن موجود رہتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا رب علی کل شیء قدیر ہے، میرا رب المائٹی ہے، میرا رب وہ ہے جس کے لیے کچھ امپاسبل نہیں۔ فرانس کے بڑے مشہور لیڈر نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا دیئر از نو امپاسبل ان مائی ڈکشنری، میری ڈکشنری میں امپاسبل کا لفظ نہیں ہے۔ بڑا آدمی تھا، بڑی بات کہہ رہا ہے میری ڈکشنری میں، میری لغت میں امپاسبل کا لفظ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایمان والا پکا مومن بن جائے تو اس کی ڈکشنری میں بھی امپاسبل کا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے کے لیے کچھ امپاسبل نہیں۔ اس لیے مومن خوشحال ہوتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، مایوس کبھی نہیں ہوتا، اللہ سے رحمت کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات بتائی گئی کہ جب مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں تو تم ایک دعا پڑھ لیا کرو، اور میں سمجھتا ہوں یہ دعا ہم سب کو یاد ہے۔ کون سی دعا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے صبر کرنے والے بندے وہ ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑا مشہور ہے یہ جملہ، ہم سب پڑھتے ہیں، کسی کے انتقال کے موقع پر عام طور سے پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر دا پراپرٹی آف اللہ،
ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہمیں اللہ نے بنایا اور ہماری زندگی کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں۔ انا للہ، وی آر دا پراپرٹی آف اللہ، ہم اللہ کی پراپرٹی، اللہ کی ملکیت ہیں۔ اور جس چیز کا کوئی مالک ہو تو مالک کو پورا اختیار ہے، وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے سو کرے۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، وہ جب چاہے تب ہمیں موت دے سکتا ہے۔ بھئی ہم اللہ کی ملکیت ہیں، انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے میرے بھائیوں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، اس کو دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا مطلب آدمی سمجھ لے، وہ زندگی کی کسی بھی مصیبت میں پریشان نہیں ہوگا، ڈسٹرب نہیں ہوگا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، اگر وہ اس عقیدے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم، آپ کے کلیجے کا ٹکڑا ابراہیم، آپ کی اکلوتی اولاد، اکلوتا بیٹا ابراہیم، آپ کی گود میں، آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا ہے۔ بیٹے کا انتقال، کہتے دنیا میں سب سے بھاری جنازہ بچے کا جنازہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کو اگر بچے کا جنازہ اٹھانا پڑ جائے، اس سے بھاری کوئی جنازہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں میں لیے، کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنا بڑا دکھ ہے، کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، مگر نبی کی زبان پر کیا الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا، کہ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وی آر دا پراپرٹی آف اللہ، ہم اللہ کے اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ ہم کو دعا سکھائی، اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے، صرف انتقال کے موقع پر نہیں، کوئی بھی مصیبت آئے اور وہ یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد ایک سینٹنس اور اس میں جوڑ دیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کو یاد کر لیجیے، اس کو یاد کر لیجیے، انا للہ و انا الیہ راجعون تو سب کو یاد ہے۔ اس کے بعد کیا ایڈ کرنا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس مصیبت کا بہتر الٹرنیٹ عطا فرما، اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کوئی کسی مصیبت میں اس دعا کو پڑھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کا بہترین بدل اس کو دیتا ہے، اس کو بہترین الٹرنیٹ دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا، چاہنے والا شوہر، محبت کرنے والا شوہر، وفادار شوہر، بیوی کے لیے جان قربان کرنے والا شوہر، جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھی۔ لیکن جب میں نے یہ دعا پڑھی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے شوہر سے بہتر شوہر مجھے کہاں مل سکتا ہے۔ لیکن چونکہ نبی نے دعا سکھائی تھی، میں نے یہ دعا پڑھی اور اللہ نے یہ دعا قبول کی، اور مجھے ابو سلمہ سے بھی بہتر شوہر ملے، مجھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے طور پر ملے۔ تو یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، اس کو پڑھا کریں مصیبتوں میں پریشان نہیں۔ اللہ نے کہا کہ جب میرے بندوں کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات یہ بتائی گئی کہ ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ بھئی اولاد سے محبت ہوتی ہے، آدمی بیوی سے محبت ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، مگر سب سے زیادہ محبت، جس محبت پر ساری محبتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، وہ کس کی محبت ہے؟ اللہ کی محبت۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے میرے نبی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے وہ غیر اللہ سے کرتے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسری چیز سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ ایمان والے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں۔
ایمان والے کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے. اور اللہ کی محبت جب دل میں پیدا ہو جائے میرے بھائی تو تراویح میں آپ کو لذت ملے گی, قرآن کی تلاوت میں آپ کو لذت ملے گی, اللہ سے ملاقات کا شوق آپ کے اندر پیدا ہوگا, اللہ کے سامنے اکیلے میں رونے میں مزہ آئے گا آپ کے دل کو حوصلہ ملے گا اللہ سے بات کرنے میں, اللہ سے مناجات کرنے میں. تو دل لگانا ہے تو اللہ سے لگاؤ, محبت کرنا ہے تو اللہ سے کرو, اور اللہ سے وہ محبت کرو کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی محبت نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے سب سے بڑھ کر کے اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ شیطان کا سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے. شیطان انسان کو سب سے پہلے کس چیز سے گمراہ کرتا ہے؟ حرام کھلا کر کے گمراہ کرتا ہے. بھئی جب آپ حرام خور ہو جائیں گے تو پھر شیطان کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگو تم زمین میں جو حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, شیطان کی پیروی نہ کرو, شیطان کے فٹ اسٹیپس پر نہ چلو. تو شیطان کے فٹ اسٹیپس پر کون چلتے ہیں؟ شیطان کے نقش قدم پر کون چلتے ہیں؟ جو حرام کھاتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرام کی لسٹ بتائی, کون کون سی چیزیں حرام ہیں. یہاں ایک بات نوٹ کر لیں, پوری شریعت میں حلال کی کوئی لسٹ نہیں بتائی گئی, حرام کی لسٹ بتائی گئی. یعنی حرام چیزیں لسٹڈ ہیں اور حلال چیزیں انلمیٹڈ ہیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. بھئی آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری شریعت میں سور کا گوشت حرام ہے, ہماری شریعت میں مردار حرام ہے, ہماری شریعت میں شراب حرام ہے. حرام کی تو لسٹ ہے, حلال کی کوئی لسٹ نہیں. حلال چیزیں انلمیٹڈ, یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم, اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا ہے. مردار حرام ہے, جانور مرا ہوا ہے آپ نے ذبح نہیں کیا, حرام ہے. لیکن ہاں دو جانور ایسے ہیں جو مردار ہوں تب بھی حلال ہے. بتا سکتا ہے کوئی؟ مچھلی اور ٹڈی. مچھلی اور ٹڈی اگر مری ہوئی ہو تب بھی جائز ہے. مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں اور ٹڈی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. مچھلی اور ٹڈی یہ دو مردار حلال ہیں, اور پورے قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے, اس کا ذکر حدیث میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث دونوں مل کر کے شریعت بنتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے مردار حرام ہے, حدیث بتا رہی ہے کہ دو مردار حلال ہے. اس کے بعد کہا ہوا دم, خون حرام ہے. جانور کا خون آپ نے جانور ذبح کیا, جانور کا خون بہ رہا ہے, وہ خون حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے آپ کے. لیکن دو ٹائپ کا خون بھی حلال ہے, دو خون حلال ہے. کون سا؟ الکبد والطحال, تلی اور کلیجی. کلیجی کھاتے ہیں نا آپ لوگ, بڑے شوق سے کھاتے ہیں کلیجی. کلیجی بھی تو خون ہے. تو تلی اور کلیجی یہ دو بلڈ خون ہے لیکن حلال. اس کے بعد فرمایا ولحم الخنزیر, سور کا گوشت حرام. وما اوہل بہ لغیر اللہ, اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے, لڈو پر کسی اور کا نام لے لیا جائے, حلوے پر کسی اور کا نام لے لیا جائے, شیرینی پر کسی اور چیز کا نام, جس چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے کہ یہ چیز غیر اللہ کے لیے خاص ہے, وہ چیز بھی حرام ہے. ہاں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, کوئی انسان مجبور ہو جائے, جان جا رہی ہے اور اس کے سامنے کوئی آپشن نہیں, اس کی جان جا رہی, وہ مر رہا ہے اور اس کے سامنے مردار رکھا ہوا ہے, اس کے سامنے سور کا گوشت رکھا ہوا ہے, اس کے سامنے حرام چیز رکھی ہے, تو جو مجبور ہو جائے تو اس کے لیے اجازت ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, اس مجبوری کے عالم میں بھی اس کو اپنی جان بچانے بھر وہ چیز استعمال کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنا, حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے. غیر باغ ولا عاد, نہ تو شریعت کے قانون سے بغاوت کرنا ہے نہ حد سے تجاوز کرنا ہے. اس کے بعد روزے کا ذکر کیا گیا. روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. بھئی روزہ سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روزہ سے تقوی کیسے پیدا؟ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرام سے بچنا.
روزہ آپ کو حرام سے کیسے بچاتا ہے؟ دیکھو انسان جب روزہ ہوتا ہے پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، 15 گھنٹے کا 16 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں ہم، گرمی کا موسم ہے، اپریل کا مہینہ ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، مگر کیا مجال ہے کہ ہم پانی پی لیں؟ اللہ کے حکم پر ہم نے حلال کو چھوڑ دیا، جس اللہ کے حکم پر ہم نے حلال کو چھوڑ دیا، کیا اس اللہ کے حکم پر ہم حرام کو نہیں چھوڑ سکتے؟ ہمارے بہت سارے بھائی سگریٹ کے عادی ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی گٹکے کے عادی ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی اللہ معاف کرے شراب کے عادی ہیں، اور کہتے ہیں صاحب نہیں چھوٹتی، یہ لت نہیں چھوٹتی۔ میں کہتا ہوں 1 مہینہ ناشتہ چھوٹ سکتا ہے آپ کا۔ 1 مہینہ آپ ناشتہ کہاں کرتے بھائی؟ صبح 4 بجے سحری کھاتے ہیں، ایسے تو عام طور سے 9-10 بجے ناشتہ کرتے ہیں آپ، ناشتہ چھوٹ گیا آپ کا، دوپہر کا لنچ چھوٹ گیا آپ کا، صبح سحری کی پھر شام کو آپ افطار کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں 1 مہینے کے لیے ناشتہ چھوٹ سکتا ہے، دوپہر کا لنچ چھوٹ سکتا ہے، تو آپ کی سگریٹ بھی چھوٹ سکتی ہے، آپ کا گٹکا بھی چھوٹ سکتا ہے، آپ کی شراب بھی چھوٹ سکتی ہے، بس پکا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو روزہ تقویٰ کا درس دیتا ہے، اور روزہ کے اندر شہوت ٹوٹ جاتی ہے۔ بھائی جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تب آدمی کو ہری ہری سوچتی ہے، جب پیٹ خالی ہو تب انسان کو ہری ہری نہیں سوچتی، تب تو آدمی کی حالت خراب ہوتی ہے۔ اسی لیے جن نوجوانوں کو نکاح کی طاقت نہ ہو، شادی کی طاقت نہ ہو، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی طاقت لگتا ہے وہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں اور نکاح کرنے سے شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے۔ فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ روزہ انسان کی شہوت کو، انسان کی خواہشات کو، انسان کی ڈیزائرز کو روکنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ جیسے میدان جنگ میں ڈھال سے سامنے والے کے حملے سے ہم بچتے ہیں، تو روزہ ایک ڈھال ہے جو آپ کو بچاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا روزہ رکھو، روزہ فرض ہے، اور مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اچھا روزہ ایک مشکل عبادت ہے، روزہ ایک مشکل عبادت ہے بھائی، 15-16 گھنٹے بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، بیوی سے دور رہنا آسان کام تو نہیں ہے، مشکل عبادت ہے۔ تو جب مشکل عبادت ہے تو اللہ نے اس کو آسان کرنے کے لیے 2 چیزیں بیان کی۔ پہلی چیز اللہ نے یہ بیان کی کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہلی قوم نہیں ہو، تم پہلی امت نہیں ہو جس کے اوپر روزہ فرض ہے، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ بھائی جب ہم کو یہ پتہ لگے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اور لوگ بھی کر رہے ہیں تو بوجھ ہلکا ہو جاتا، نہیں بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ انسان کو جب یہ لگے یار یہ کام اکلوتا میں کر رہا ہوں تو اس کو وہ کام بھاری لگتا ہے، اور جب یہ لگے نہیں میں اکیلا نہیں کر رہا ہوں اور بھی لوگ کر رہے ہیں تو آٹومیٹک پریشر کم ہو جاتا ہے، اس چیز کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا روزہ مشکل عبادت ہے مگر تم پہلی قوم نہیں ہو، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا ایام معدودات، 29 یا 30 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ لمیٹیڈ ڈیز ہیں، یہ محدود دن ہیں، لہٰذا بہت پریشان مت ہو، گنتی کے چند دن ہیں۔ ابھی 10 روزہ گزرے گا، اس کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا، 10 روزے کے بعد پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا، پھر کیسے رمضان گزر جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو گنتی کے چند دن ہیں، لہٰذا روزے کو بہت مشکل مت سمجھو، یہ روزہ تمہیں متقی بنانے کے لیے، تمہیں تقویٰ کا درس دینے کے لیے تم پر فرض کیا گیا۔ اب جب روزے کا ذکر کیا گیا تو روزے کے اندر ایک بڑی اہم عبادت ہم کرتے ہیں، دعا کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب آپ سے میرے بندے سوال کرے میرے بارے میں تو انہیں جواب دے دو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو ضرور سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، شرط یہ تم میری بات مانو میں تمہاری بات مانوں گا، تم میرے بن جاؤ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور تم میرے اوپر ایمان رکھو۔ روزے کا ذکر کر کے دعا کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ رمضان دعا کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان میں خاص طور سے روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، خاص طور سے افطار کے ٹائم دعا قبول ہوتی ہے۔
افطار سے 15 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے آپ گھر پہ آ جائیں, دسترخوان پر بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کریں. رمضان میں کثرت سے دعا کریں, دعا روزے کی حالت میں قبول ہوتی ہے. اور اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی, آپ کی دعا بیکار نہیں ہوگی. دعا میں 3 میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملے گی, یا تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی, یا اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کر دے گا, یا پھر اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دے گا. اس کے بعد ایک بات یہ بیان کی گئی کہ حج بڑی عظیم عبادت ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے حج کیا بھی ہوگا. اللہ سب کو زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کی توفیق دے. حج جو ہے بہت عظیم عبادت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں. تو حج جب آدمی کرے تو کیا کرے, کیسے حج کرے؟ اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے طے ہیں, حج مقرر مہینوں میں کیا جاتا ہے. حج کے مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. ذی القعدہ میں سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں, اور ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں اس کے اندر حج کے سب ارکان پورے ہوتے ہیں. تو حج کے مہینے مقرر ہیں, حج کے مہینے فکس ہیں. فمن فرض فیہن الحج, تو جو حج کا ارادہ کرے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, وہ حج کے دوران کوئی گندا کام نہ کرے, کوئی گناہ کا کام نہ کرے, کسی سے جھگڑا نہ کرے. تو حج کی یہ کنڈیشن ہے کہ حج کے دوران آپ کوئی بیہودہ کام نہ کرے, کوئی گندا کام نہ کرے. اب حج آپ کر کے آ گئے, اب اس کی پہچان کیا ہے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا؟ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حج مبرور یہ ہے, یعنی وہ حج جو اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے, اس حج کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ حج کر کے آئیں تو راغباً زاہداً فی الدنیا راغباً فی الآخرہ. حج کر کے جب آپ آئیں تو دنیا سے انٹرسٹ آپ کا ختم ہو جائے اور آپ کی توجہ صرف آخرت کی طرف رک جائے. اگر حج کر کے آنے کے بعد بھی انسان دنیا کے لیے تڑپ رہا ہے, دنیا دار ہے اور دنیا کے لیے مر رہا ہے, اس کا مطلب کہ اس کا حج اللہ کے قبول نہیں. حج مبرور یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر کا طواف کر کے آئیں, آپ حج کر کے آئیں تو دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکل جائے. اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں جو حج کر کے آتا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ, تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنم دیا ہے. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل معصوم, بالکل پاک, ایسے ہی حج کر کے صحیح طریقے سے جو حج کر کے آتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے. اس کے بعد ایک بات یہ بتائی گئی کہ گفتار کے غازیوں سے دھوکہ مت کھاؤ. بعض لوگوں کی باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, بول بچن ہوتے ہیں, باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں. انسان کی پہچان اس کی باتوں سے نہیں, اس کے کردار سے ہوتی ہے. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے میرے نبی, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی باتیں آپ کو امپریس کرتی ہیں, آپ کو متاثر کرتی ہیں, حالانکہ وہ بہت بڑے جھگڑالو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, وہ بہت بڑا جھگڑالو ہوتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. اور اے نبی, وہ زمین کے اندر فساد مچانے والا اور زمین کے اندر خون خرابہ کرنے والا ہوتا ہے, لیکن اس کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, اس کی باتیں آپ کو امپریس کر دیتی ہیں. تو ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آپ آیا کریں. تو ایک بات یہ پتہ لگی کہ کسی کی بات سے دھوکہ مت کھاؤ, انسان کے کردار اور انسان کے کیریکٹر پر نظر رکھو. اور دوسری بات یہ پتہ لگی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام از دا ریلیجن آف ٹیررزم, اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. ارے یہاں اللہ کہہ رہا ہے واللہ لا یحب الفساد, اللہ کو فساد پسند نہیں, اللہ کو خون خرابہ پسند نہیں, اللہ کو زمین میں خوریزی پسند نہیں. جو اللہ اپنے قرآن میں فساد کو ناپسند کر رہا ہے اور فسادیوں سے اپنے نبی کو بچنے کی تعلیم دے رہا ہے, اس اللہ کے دین میں ٹیررزم نہیں ہو سکتا, دہشت گردی نہیں ہو سکتی. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ ممالک اور دنیا کی وہ کنٹریز جو سو کالڈ اپنے آپ کو بہت ترقی والی اور بہت پیسفل کہہ رہی ہیں, آج ایک دوسرے پر حملہ کر رہی ہیں, نہتے لوگوں کو مار رہی ہیں, بے قصور شہریوں کو مار رہی ہیں, ہاسپٹل پر بم برسائے جا رہے ہیں. اور ابھی جو یوکرین اور روس کا معاملہ چل رہا ہے آپ دیکھیں. تو اللہ کو فساد پسند نہیں ہے, واللہ لا یحب الفساد, اللہ تبارک و تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے.
اس کے بعد ٹاپ کی 3 نیکیاں بیان کی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ ٹاپ کی 3 نیکیاں ہیں۔ یہ ٹاپ کی 3 نیکیاں کرنے کے بعد تو آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے میں جنتی ہو گیا، اللہ نے کہا نہیں، یہ 3 نیکیاں کرنے کے بعد اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ٹاپ کی 3 نیکیاں کرنے کے بعد میرے نیک بندے اللہ کی رحمت کی امید لگاتے۔ اپنی نیکیوں پر کبھی تکبر مت کرنا میرے بھائی، کبھی یہ نہ سمجھنا میں 5 ٹائم کا نمازی ہوں تو جنت میری ہے، کبھی یہ نہ سمجھنا میں حج کر لیا تو جنت میری ہے، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اس کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ انسان کے ہاں اصل تو خاتمہ ہے، زندگی بھر ایمان پر گزارنے والا مرتا ہے کفر کی حالت میں، اس کا خاتمہ کفر کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سے رحمت کی امید لگانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یہ ٹاپ کی 3 نیکیاں کرنے کے بعد بھی میرے نیک بندے میری رحمت کی امید لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات یہ بتائی گئی کہ بہت زیادہ قسم مت کھایا کرو، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قسم کا ٹارگٹ مت بناؤ، بات بات پہ قسم مت کھایا کرو۔ جیسے ہمارے یہاں بعض دکاندار ہوتے ہیں وہ اپنا سامان بیچنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے یہ سامان اتنے میں خریدا ہے، ابھی کسٹمر بیچارہ ریٹ پوچھ رہا ہے، یہ قسم کھا رہا ہے، تو قسم بلا ضرورت نہیں کر، قسم بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ بار بار قسم کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہیبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دبدبہ ہے، اللہ کا جو مقام ہے دل سے وہ کم ہو جائے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، بہت زیادہ قسم مت کھائیں۔ اس کے بعد عورتوں کے پیریڈ کی ایک بات بتائی گئی۔ اسلام بڑا پاکی اور صفائی کا مذہب ہے، اسلام اتنا صفائی کا مذہب ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پاکی اور صفائی کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل بھی بیان کی۔ اب عورتوں کے پیریڈ کا مسئلہ آیا، اب یہودی کیا کرتے تھے کہ پیریڈ میں وہ عورتوں سے دور رہتے تھے، وہ عورت کو ناپاک سمجھتے تھے، اتنا ناپاک سمجھتے تھے کہ ٹچ نہ ہو جائے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب غلط سمجھتے تھے۔ اب یہ سوال اللہ کے نبی کے پاس آیا کہ اے اللہ کے نبی اگر عورتیں پیریڈ میں تو کیا کیا جائے؟ اب اللہ سورہ بقرہ میں قرآن کے دوسرے پارے میں جواب دے رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی لوگ آپ سے عورتوں کے حیض اور پیریڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، اے نبی آپ جواب دے دیجئے کہ وہ عورتوں کے لیے ایک تکلیف کی چیز ہے، وہ ایک اذیت ہے، وہ ایک نیچرل ایک پرابلم ہے جس سے ان کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو پیریڈ کی حالت میں تم اپنی بیویوں سے دور رہو، دور رہو سے مراد یعنی ان سے ریلیشن نہیں بنا سکتے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ان سے تم پیریڈ میں دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ مکمل طریقے سے پاک ہو جائیں تب تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیریڈ کے تعلق سے ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی اس کو دور کیا اور یہ بتا دیا کہ عورتیں ناپاک نہیں ہیں، اس عالم میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب جائز ہے، صرف فزیکل ریلیشن شپ بنانا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے حقوق کے بارے میں ایک بات بیان کی، بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام میں صرف مردوں کے حقوق ہیں، ساری فضیلت مردوں کو دی گئی، نہیں صاحب، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طریقے سے مردوں کے حقوق عورتوں کے اوپر ہیں ایسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں کے اوپر ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے عورتوں کے اوپر مردوں کو ایک فضیلت دی ہے، ایک فضیلت ہے، بھئی گھر کا گارجین مرد ہے، کما کے لانے والا مرد ہے، عورت کے مقابلے میں طاقتور مرد ہے، اسی لیے شریعت میں مرد کو تھوڑا سا درجہ دیا گیا ہے۔ شادی شدہ عورت ہے، نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عورت کو حج کرنے جانا ہے، کسی محرم کے ساتھ میں ہونا ضروری ہے۔ عورت کو عمرہ کرنے جانا ہے، کسی محرم کے ساتھ میں ہونا ضروری ہے۔ تو مرد کو عورت کے اوپر ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے، مگر حقوق جس طریقے سے مردوں کے حقوق عورتوں کے اوپر ہیں ایسی عورتوں کے حقوق مردوں کے اوپر۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں کہ جیسے میری بیوی میرے لیے سجتی ہے سنورتی ہے، میری بیوی میرے لیے میک اپ کرتی ہے،
تو میں بھی اپنی بیوی کے لیے میک اپ کرتا ہوں، میں بھی اپنی بیوی کے لیے سجتا ہوں، سنورتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طریقے سے تمہاری عورتوں کے اوپر تمہارے حقوق ہیں ویسے ہی ان کے حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ گھر میں جائیں تو آپ کی بیوی بہترین پرفیوم لگائے ہو اور اچھا کپڑا پہنے ہو اور سجی اور سنوری ہو، تو تھوڑا سا آپ بھی اپنا حلیہ بنا کر کے رکھیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو مزین کر کے رکھیں۔ جس طریقے سے بیوی کے حقوق، بیوی کے اوپر آپ کے حقوق ہیں، ویسے ہی آپ کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں۔ اس کے بعد نماز کا حکم دیا گیا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور بیچ والی نماز کی خاص طور سے حفاظت کرو۔ یہ بیچ والی نماز کون سی ہے؟ اکثر علماء کے نزدیک بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، لیکن بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ بیچ والی نماز کو سیکرٹ رکھا گیا ہے، بتایا نہیں گیا، تاکہ آپ پانچوں ٹائم کی نماز کی حفاظت کریں۔ جیسے شب قدر کون سی رات ہے؟ سیکرٹ رکھا گیا تاکہ آپ تمام طاق راتوں میں عبادت کریں۔ جیسے جمعہ کے دن کوئی ایک ٹائم ہے قبولیت کا ٹائم، اس کو سیکرٹ رکھا گیا تاکہ آپ جمعہ کے دن پورے دن آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ تو یہ اللہ کی ایک حکمت ہے۔ اللہ نے فرمایا تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی حفاظت کرو۔ گویا اللہ نے حکم دیا کہ پانچوں ٹائم کی نماز کی حفاظت کرو۔ اب ایک آخری بات بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت موسیٰ کے جانشین تھے حضرت یوشع بن نون۔ تو حضرت یوشع بن نون کے دور میں مسلمانوں کی جنگ ہوئی کافروں سے۔ کافروں کا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا جالوت، اور بڑی خطرناک قوم تھی، عمالقہ کی قوم تھی۔ تو جب اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ان سے جنگ کرو، جالوت سے جنگ کرو، تو ان لوگوں نے حضرت یوشع سے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہ مقرر نہ کر دے۔ تو بادشاہ کے طور پہ حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا گیا۔ یہ طالوت کون تھے؟ طالوت ان کی قوم کے اندر ایک فوجی جرنیل تھے اور ایک عام آدمی تھے، لیکن جسم کے اعتبار سے مضبوط تھے اور ان کے پاس علم تھا، نالج تھی۔ اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا۔ تو اب بنی اسرائیل اتنے کیریکٹر لیس تھے کہ جب حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا گیا تو انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، کہا کہ ارے یہ طالوت کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ ہمارے قبیلے میں سے بھی نہیں، ہمارے خاندان میں سے بھی نہیں ہے، یہ تو چھوٹے موٹے خاندان کا آدمی ہے، اس کا تو نسب بھی زیادہ اونچا نہیں ہے، ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس کے پاس زیادہ پیسہ بھی نہیں۔ گویا ان کے نزدیک بادشاہ کے لیے پیسہ زیادہ ہونا اور اونچے نسب والا ہونا ضروری تھا۔ تو اللہ نے جواب دیا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ طالوت کو تمہارا بادشاہ ہم نے بنایا ہے، طالوت ہمارا سلیکشن ہے۔ اب جس کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا اس پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ نے طالوت کو علم بھی زیادہ دیا ہے اور جسم بھی زیادہ۔ اس سے پتہ چلا کہ بادشاہ کا جسم بھی اچھا ہونا چاہیے، یعنی بادشاہ ایسا نہ ہو ایک دم دبلے پتلے آدمی کو بادشاہ بنا دو، بادشاہ ایسا ہو کہ جنگ کے میدان میں ضرورت پڑے تو وہ سب سے آگے آگے لڑ سکے۔ ایسا بادشاہ نہ ہو بیچارہ وہ پیچھے پیٹ پھیر کے بھاگ جائے۔ بادشاہ جو ہے نا مضبوط ہونا چاہیے، جسم کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دولت دیتا ہے۔ اللہ کی تقسیم پر اعتراض مت کیا کرو۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں کسی سے وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں۔ پڑوسی کو پڑوسی سے حسد ہے، بھائی کو بھائی سے حسد ہے، بہن کو بہن سے حسد ہے۔ کیوں حسد ہے بھائی؟ کیوں حسد ہے؟ اللہ نے اگر کسی کو دولت دی ہے اللہ کا سلیکشن ہے، اللہ کے سلیکشن پر اعتراض مت کرو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دولت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ آپ کو دولت چاہیے آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ کو عزت چاہیے آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں آپ کوشش کیجئے، لیکن کسی کو اللہ نے کوئی ٹیلنٹ دیا ہے، کوئی صلاحیت دی ہے تو اس سے حسد مت کیجئے۔ تو یہ دوسرے پارے کی سلیکٹڈ آیتوں کی تفسیر تھی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اسی طریقے سے رمضان کے اس مبارک مہینے میں قرآن کی تفسیر کے سلسلے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو
جس طریقے سے آج ہم نے تراویح کی نماز میں پڑھا ہے اور سنا ہے، اسی طریقے سے پورے رمضان ہمیں تراویح کی نماز میں قرآن کو سننے کی توفیق دے، قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پر عمل کی توفیق دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابیوں سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ لکھ کر کے پرچی کی شکل میں آپ بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اگر ہو سکا تو آج، ورنہ کل ہم ان سوالوں کے جواب آپ کو دیں گے، لیکن سوالات لکھ کر کے آپ دے سکتے ہیں۔